صرف ایک بات پر آپ عقیدہ بدل لیں، جی مجھے حدیث مل گئی ہے کہ رفع کے دین نبی کرتے تھے، بس عقیدہ بدل لیا، یہ کوئی بات نہیں۔ مجھے حدیث مل گئی ہے جی امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، تو آپ اس حدیث کو چھوڑ بھی تو رہے ہیں جس میں یہ لفظ ہیں کہ میرے نبی تو صرف شروع میں رفع دین کرتے تھے، پھر پوری نماز میں کہیں نہیں کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد میں ہے، مصنف میں ہے، دیگر احادیث میں، اور اس کی جناب والا صحت پر کئی اقوال ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے آمین کی وجہ سے اگر جناب آمین پر عمل کیا ہے تو آمین بسر پر بھی تو حدیث ہے جس پر میں آپ کا ابا دادا عمل کر رہا تھا، تو آپ نے اس حدیث کو چھوڑ کر اس حدیث کو اختیار کیا ہے، کون سی نئی بات ہے؟ تو حدیث کی وجہ سے آپ نے عقیدہ بدلا ہے، تو حدیث کو چھوڑا بھی تو آپ نے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث کو چھوڑا بھی تو آپ نے۔ پھر سنیں، یہ تو بات حدیثوں میں ہو رہی ہے، ہم جو بات کرنے لگے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا یاتون علی الناس زمان دجالون کذابون، او کما قال، میرے نبی نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آ رہا ہے، دجال ظاہر ہوں گے، یکون علی الناس، لوگوں پر کیا ہوں گے؟ دجال ظاہر ہوں گے، کذاب لوگ آئیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کے آئیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوں گی۔ یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ ہم ایک مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، باپ نمازی تھا، ولیوں سے اس کی عقیدت و محبت تھی، جاتا تھا مزاروں پر، میں جاتا ہوں مزاروں پر الحمدللہ۔ مزار کیا ہے؟ تیرے باپ کی قبر مزار نہیں ہے، مزار ہے دیکھنے کی جگہ، مزار اس میں ظرف کا صیغہ ہے، دیکھنے کی جگہ۔ تو تیرے باپ کی جو قبر ہے وہ تیرے لیے مزار نہیں ہے، تو سمجھا ہی نہیں تو۔ مزار کا لغوی معنی ہے زارا یزور زیارتن فہو زائر، وزیر یزار زیارتن فذاک مزور۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مزار، مزارانی، مزارونا، جی یہ کیا ہے؟ یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے عربی میں، اس میں ظرف، اس میں مکان، ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ یہ مزار ظرف مکان ہے، زیارت کی جگہ، دیدار کی جگہ۔ تو جہاں بھی قبر ہے، ولی کی قبر ہے ہم اسے مزار کہہ دیتے ہیں، اور عام مسلمانوں کی قبر کو قبر ہی کہتے ہیں، فرق کرنے کے لیے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، چونکہ زیادہ تر لوگ جاتے ہیں مزار، ورنہ یقین کر، بات سن میری، تیرے باپ تیری ماں کی قبر بھی تیرے لیے مزار ہے۔ یہ میں اپنی طرف اگر کسی کو شک ہے تو میں اپنی طرف سے منسوب کر لیتا ہوں، اور جسے میری بات پر پک ہے وہ سمجھ لے کہ تیرے والدین کی قبریں تیرے لیے مزار ہیں۔ نبی نے ایسے نہیں کہا۔ سنیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر جمعے، بہقی شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جو ہر جمعہ کے دن والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے جائے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بتا پھر تیرے والدین کی قبر مزار ہوا کہ نہیں؟ تو اب تو والدین کی قبر پر جائے تو وہ تو جائز ہو، اور ایک نیک، انتہائی برگزیدہ، انتہائی جناب والا دیندار، جس نے ساری زندگی اپنا علاقہ وطن چھوڑا، ترک وطن اس لیے کی کہ اسلام اونچا ہو جائے، اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ بلند رہے، غزنی چھوڑا، افغانستان غزنی حجویر چھوڑا اور آیا ادھر، اس لیے پھر جب آیا تو انہوں نے اپنے جناب والا چار دیواری میں داخل بھی نہیں ہونے دے، کہا کوئی بات نہیں، اتنی تکالیف برداشت کرنے والا۔ پھر جناب والا علی بن عثمان الحجویری شہر لاہور کے باہر ہی ڈیرے ڈال دے، راوی کنارے ہی ڈیرے ڈال کر بیٹھ جائے، کہا کوئی بات نہیں، لیکن ان کی نسلوں میں اسلام نظر آ رہا ہے۔ جس نے اسلام کی اتنی محنت، اسلام کے لیے اتنی جناب والا کوشش کی، آج اسی کو ہی کافر کہہ دیا جائے تو ہمارے پلے کیا رہا بھائی؟ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ داتا صاحب ہی کافر ہیں، کلپ میرے پاس موجود ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر داتا صاحب ہی کافر ہے تو داتا صاحب نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، بلکہ حضور علامہ حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال تو کہتے ہیں کہ پنجاب کو زندہ ہی علی حجویری نے کیا ہے۔ پنجاب تو برباد تھا، پنجاب تو بت پرستی کا جناب والا محور و مرکز تھا، اسلام کا محور و مرکز بنانے والا داتا ہے۔ اگر وہی کافر ہو گیا تو وہ لاکھوں لوگ کدھر جائیں گے؟ اس لیے یہ مت سمجھیں
کہ ضرب ایک بندے پر پڑی ہے، ضرب اس بندے نے ایک بندے پر نہیں لگائی، اس نے لاکھوں لوگوں کے جناب والا عقیدتوں کے محور کو نہیں چھیڑا، بلکہ لاکھوں لوگوں کی عقیدتوں پر ضرب لگا کر لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ پاک نبی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا کریں، جب یہ ایسے لوگ پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و ایاہم، ان کو اپنے قریب بھٹکنے بھی نہ دینا، ایاکم تم بچنا، تم پر لازم ہے اپنے آپ کو بچاؤ، و ایاہم ان کو دور رکھو۔ بھی جب تو قرآن پڑھ رہا ہے گھر میں، تیرے گھر کے قریب مسجد ہے، اور تو ایسے بندے کی تعلیمات سے متاثر ہو رہا ہے جسے تو مل نہیں سکتا، میرے ساتھ ہر وقت تو رابطے میں رہ سکتا ہے، اور پھر جس کا پتہ کوئی نہیں کہ اس نے پڑھا کہاں ہے، اس نے سند کہاں سے لی ہے، کس مدرسے سے فارغ شدہ ہے، میرا مکمل بایو ڈیٹا لیا انتظامیہ نے، پھر جا کے مجھے بھرتی کیا یہاں، نہیں پوچھ لیں انتظامیہ موجود ہے، انہوں نے پورا بایو ڈیٹا لیا، انہوں نے کہا جی یہ منڈا ابھی پڑھ رہا ہے، وہ کہاں کا ہے جی، یہ کاندن پور کا ہے جی، ضلع اس کا قصور ہے، ابے کا نام کیا ہے جی، یہ ہے جی، اچھا جی شادی شدہ ہے، نہیں جی کمارا ہے، سارا ڈیٹا لیا، ساری پرکھ کی، پھر مصلے پہ کھڑا کیا، راہ چلتے اٹھا کے مصلہ نہیں دے دیا، نہیں سمجھ آئی، سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ بیٹی کا رشتہ کرتے ہو، کیوں پوچھتے ہو، کیوں پوچھتے ہو؟ جب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، نام بھی مسلمانوں جیسا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، آپ پھر بھی پوچھتے ہو، کیونکہ بچی کا معاملہ ہے، بھئی بیٹی کا معاملہ ہے، ایسے ہی دے دیں، راہ چلتے کو بیٹی دے دیں، جگر کا ٹکڑا اس کے سپرد کر دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایمان ایسے بندے کے سپرد کر دیں جسے آپ جانتے بھی نہیں؟ سمجھیں؟ اس بندے کے کہنے پر آپ اپنا ایمان، اپنے باپ کے ایمان پر شک کرنے لگ جائیں، اس بندے کے کہنے پر جسے آپ جانتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ سے مانگیں، پختہ ایمانی مانگیں، پختہ یقینی مانگیں، یقین محکم مانگیں۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ اس لیے پاک نبی نے ارشاد فرمایا باپوں کو نہ چھوڑو، ان بغیرتوں کو چھوڑو، ان بدقسمتوں سے پرہیز کرو، باپوں سے پرہیز نہیں۔ باپوں نے تو اسلام کی شمع روشن کی ہے، باپوں نے تو اسلام بتایا ہے، بیان کیا ہے۔ ہمارے سینوں میں آج جو اسلام کی شمع روشن ہے کس وجہ سے ہے؟ کہ ہمارے دادا ہیں، ہمارے بابا ہیں، ہمارے گنجے شکر ہیں، گنجے بخش ہیں، ہاں ہند الولی ہیں، ہاں جی ہاں یہ ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں شک کی کیا ضرورت؟ ہم شک کیوں کریں؟ شک تو وہ کرے جو شک میں ہو، ہم پک میں ہیں۔ سمجھے اس بات؟ میرے نبی نے فرمایا ایاکم و ایاہم، فرمایا اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، بالکل ان کے نزدیک نہ جاؤ۔